السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس پہ آج فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں کو 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں ریزننگ جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ ایک چیز تو بہرحال بہت اہم ہے کہ الیکشن سے محض 9 دن پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا دی گئی ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا آج سے 5 سال پیچھے چلے جائیں تو الیکشن سے 19 دن پہلے بھی کسی کو سزا ہوئی تھی، اور وہ سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو، اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کو اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو۔ ان کو بھی 10 سال سزا ہوئی تھی الیکشن سے 19 دن پہلے، اور یہاں پہ عام انتخابات جو کہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اس سے 9 دن پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو یہ سزا ہوئی ہے۔ جب 19 دن پہلے 6 جولائی 2018 کو میاں محمد نواز شریف کو سزا ہوئی، اس وقت عام الیکشنز 6 جولائی 2018 کو جب میاں محمد نواز شریف کو اور ان کے جو فیملی ہے، شریف فیملی ہے، ان کو جب 10 سال سزا ہوئی، اس وقت عام انتخابات 25 جولائی کو ہونے تھے، اور 19 دن سے پہلے عام انتخابات سے 19 دن پہلے ان کو سزا دی گئی تھی، اور یہاں پہ 9 دن پہلے عمران خان کو سزا دی گئی ہے، یعنی 10 دن کا فرق ہے یہاں پہ۔ اچھا، ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم جو ہے وہ متعدد بار یہ بات کر چکی ہے کہ اس کیس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اور یہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، ہیسٹ ہے اس میں، یعنی بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس ٹرائل کو کنکلوژن کی طرف لے کے جایا گیا ہے۔ تو اگر یہ چیز واقعتاً درست ہے تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ سپیریئر کورٹس میں عمران خان کو ہوگا، اور جلد بازی میں اس سزا کے گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ عدالتیں اس معاملے کو دیکھیں گی اور پھر ان کو ریلیف ملے گا۔ لیکن پولیٹیکلی اگر ہم بات کریں تو اس کے بہرحال نتائج بھی ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے کچھ ایک ٹی وی چینلز پہ یہ خبر بھی آئی کہ عمران خان نے کارکنوں کو کہا ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر اشتعال میں نہ آئیں، بلکہ وہ ریلیکس رہیں، اور یہ الیکشنز میں بھرپور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حصہ لے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس پورے معاملے میں جو 342 کا سٹیٹمنٹ ہے عمران خان کا، جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، اس میں ایک چیز عمران خان بہرحال یہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ سائفر کی جو کاپی تھی وہ پی ایم آفس سے غائب ہوئی ہے۔ اور اس معاملے کے اوپر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ یہ کیس بنیادی طور کے اوپر ہے کیا، یہ اس کیس کا آغاز کہاں سے ہوا یہ کہ جب پی ڈی ایم کا اتحاد تھا، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی فے کا، تو ان کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ لائی جائے گی۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کروائی گئی پارلیمنٹ میں۔ پھر عمران خان نے جب وہ پرائم منسٹر تھے ایک جلسہ رکھا پریڈ گراؤنڈ میں، اور وہاں پہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایک کاغذ لہرایا اور یہ کہا کہ میری حکومت کو گرانے کے لیے، یا میری حکومت کو ہٹانے کے لیے، یا مجھے حکومت سے ہٹانے کے لیے یہ غیر ملکی سازش ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیریٹو بلڈ کیا، اسی سائفر کی بنیاد کے اوپر پھر رولنگ دی گئی، اور آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو رولنگ کے ذریعے غیر آئینی قرار دیا گیا۔ اس رولنگ کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد عمران خان اعتماد کا جو پارلیمنٹ کا ایوان ہے اس کا اعتماد کھو بیٹھے، وزیر اعظم شپ سے وہ محروم ہو گئے، اور پھر یوں پی ڈی ایم برسر اقتدار آئی 16 مہینے میں، جس میں میاں محمد شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم بنے۔ عمران خان نے اپنی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتیں ختم کیں،
اور پھر اس کے بعد کنٹینر پر چڑھ گئے اور یہ کہا کہ میں ایک لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوا، جہاں پہ پھر رستے میں ایک جگہ کے اوپر عمران خان کے اوپر اٹیک بھی ہوا، اور اس حوالے سے پھر عمران خان نے یہ بھی کہا جی کہ ہم قومی اسمبلی کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں، اور پھر کیسز بننا شروع ہوئے، کیسز چلتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اب صورتحال یہاں پہ آ گئی ہے، اور یہاں پہ آ کے اب یہ کیس کنکلوڈ ہوا ہے اور اس میں عمران خان کو سزا دے دی گئی ہے۔ اس کے بہرحال سیاسی طور کے اوپر بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کسی بھی فیصلے میں اس کو ان کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ جو پروسیکیوشن کا کیس تھا وہ یہ تھا کہ ایک سائفر کو، جو ایک سفارتی کاغذ تھا، ایک سفارتی طور کے اوپر ایک کیبل تھی، ایک پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس کی وجہ سے پروسیکیوشن کا یہ کیس ہے کہ پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اب آپشنز کیا کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، سابق چیئرمین یا بانی پی ٹی آئی عمران خان کے پاس؟ وہ 30 دنوں میں اب اس فیصلے کے خلاف اپیل فائل کریں گے۔ اس وقت تک الیکشنز ہو چکے ہوں گے، پھر وہ اپیل ڈیسائیڈ ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، پھر اس پہ اور فورمز بھی ہیں، جیسے اپیل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ہے اسی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، پھر اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا، تو یوں ایک طویل قانونی جنگ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے جو عمران خان نے لڑنی ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے عمران خان کی جانب سے یہ بیانات بھی دیے جا رہے ہیں کہ وہ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی بات نہیں کر رہا، ان سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا۔ یہ بہت اہم ہے، اور جو ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ جو بہت زیادہ ایک نظریاتی لیڈر کے طور کے اوپر عمران خان کو پیش کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید وہ یہ بیان دیتے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ شاید اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف آتے جو کسی وقت میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا، جس میں یہ معاہدہ ہوا تھا دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاید یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب وقت بدلے تو پھر ایک کنٹینر ہوگا، پھر ایک عمران خان ہوگا، اور پھر یہی ایپیسوڈ اس ملک کو دوبارہ دیکھنی پڑ جائے، جو کہ اگر پھر دیکھی گئی تو ایک بدقسمتی ہوگی۔ یہاں پہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام اسی وجہ سے نہیں آیا کہ ایک سیاسی جماعت حکومت میں آتی ہے تو دوسری سیاسی جماعت پھر استعمال ہوتی ہے، اور پھر وہ اقتدار میں آتی ہے، پھر وہ استعمال ہو کر جو سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے، پھر اسی سیاسی جماعت کو بعد میں کسی اور سیاسی جماعت کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طویل ہسٹری ہے، تو پتہ نہیں یہ ہسٹری کب تک چلتی رہے گی اور کب تک اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔